بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلیہ الاطہرین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 98 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الطائفۃ العاشرۃ سے لے کر والفارق بین تقریبین تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سنت کے ذریعے سے حجت خبر واحد پر 10ویں قسم کی احادیث سے استدلال۔ یعنی ہماری بحث گزشتہ چند دروس سے یہ چل رہی تھی کہ سنت کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سنت سے مراد دو چیزیں تھی، ایک احادیث معصومین علیہ السلام، اور دوسری جو آج کے درس کا آخری حصہ اسی بارے میں ہو، سیرت، عام ہو سیرت متشرعہ ہو یا عقلائیہ ہو، یہ دو چیزیں۔ پہلی چیز کے بارے میں، پہلی طریق کے بارے میں بحث ہماری چل رہی تھی، یعنی حدیث، ان میں سے احادیث کے 10ویں قسم کی احادیث ہیں جن سے کوشش کی گئی ہے کہ ان کے ذریعے سے حجت خبر واحد کو ثابت کریں۔ پھر شہید صدر ان میں سے ہر ایک کے بارے میں جس طرح سے نقد ابرام کرتے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی نقد ابرام فرمائیں گے۔ نمبر 2، سنت کے ذریعے سے حجت خبر واحد کو ثابت کرنے کا دوسرا طریقہ سیرت ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ سیرت سے مراد کیا ہے، سیرت اقسام کتنے، کس طرح سے سیرت حجت خبر واحد کو ثابت کرتی ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الطائفۃ العاشرۃ، آخری اور 10واں گروہ، احادیث کا 10واں گروہ ہے، ما دل بشکل وآخر علی الارجاع الی کلی الثقۃ، کہ وہ حدیثیں جو کسی نہ کسی شکل کے ذریعے سے یا بطور انتہا دلالت کرتی ہیں کہ ثقہ کی جانب رجوع کیا جائے۔ ثقہ سے مراد جو سامع اور متکلم کے نزدیک قابل بھروسہ آدمی ہو، اس کی جانب رجوع کیا جائے۔ یہ پھر عام ہے کہ رجوع کس کے لیے، شرعی مسائل کو لینے کے لیے، ذاتی و شخصی مسائل کو لینے کے لیے وغیرہ۔ اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ یہ رجوع الی کلی ثقہ، اما ابتداءً، یا تو یہ کلی ثقہ کی جانب، یعنی ہر قسم کی ثقہ کی جانب جو رجوع دلایا جا رہا ہے، یا ابتداءً ہے، ابتداءً یعنی مباشرتاً، یعنی بلا واسطہ، یعنی بغیر اس کے کہ کسی شخص کی جانب اشارہ کیا جائے، یعنی شخص معین کی جانب، اس میں یہ بات نہیں ہے، ٹھیک۔ وَإِمَّا يَا تَعْلِيلًا لِلْإِرْجَاعِ إِلَىٰ أَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ عَلَىٰ نَحْوٍ يُفْهَمُ مِنْهُ الضَّابِطُ الْكُلِّيُّ، یا پھر رجوع کرنے کی، یعنی معین افراد کی جانب، فرق یونس بن عبد الرحمن، زرارہ، فلاں شخص کی جانب رجوع کیا جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی علت بیان اس لیے فرماتے ہیں، یہ مورد اعتماد ہے ہمارے، جس وہ اشخاص، یعنی اس رجوع سے وہ رجوع اس طرح ہو کہ اس سے سمجھا جائے ایک قاعدے کلی رجوع، ٹھیک۔ یعنی رجوع، یعنی یہ غیر مباشرت ہیں کلی ثقہ کی جانب۔ مثلا معین شخص کی جانب رجوع کرنے کی علت یہ بتائیے کہ یہ ثقہ ہے۔ مثلا جس طریقے سے آگے آ بھی رہا ہے اور مشہور و معروف ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا یونس بن عبد الرحمن ثقہ ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات ان سے اخذ کریں؟ امام علیہ السلام فرمایا نعم، ٹھیک۔ اس کا وجہ استدلال یوں ہوگا، امام کا نعم فرمانا، امام کا مورد ثقہ قرار دینا، تائید کرنا، امضا کرنا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ خبر ثقہ کہ جو خبر واحد ہے یہ حجت رکھتی ہے۔ اگر حجت اس کی نہ ہوتی تو امام علیہ السلام ہرگز اس کے تائید و امضا نہ فرماتے۔ وَهَٰذِهِ الطَّائِفَةُ هِيَ أَحْسَنُهَا فِي الْبَابِ، فرماتے اس باب سنت کے اندر یہ 10ویں قسم کی احادیث کسی حد تک ما بقی 9 اقسام سے
بہتر ہے اس باب میں کہ حجت خبر واحد کو ثابت کر سکے. اس عرض سے وفی روایات هذه الطائفة، یعنی اشکالات کو بیان فرماتے ہیں اس کے اوپر. فرماتے ہیں وفی روایات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة ايضا، اس 10ویں قسم کی روایات کے اندر بھی اشکالات پائے جاتے ہیں. اشکال سے یہ بھی خالی نہیں ہے، صرف 9 قسم کے حدیث کے اندر اشکال اور نقد و ابرام پایا گیا تھا اور بیان کیا گیا. اس میں بھی اس طرح کے من قبل قول ہی، جس طرح یوں ہے کہ اچھا اشکال کو اگر ہم مختصر ایک جملے میں بیان کریں تو یوں ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کو سکہ کو ثابت نہیں کر رہی، کیونکہ ہماری خبر حجت واحد سے مراد خبر سکہ ہے بطور مطلق، یعنی ہر قسم کی، جبکہ یہ ہر قسم کے سکہ کو ثابت نہیں کر رہی یہ 10ویں قسم کے احادیث جو ہیں، بلکہ وہ خاص افراد جو امام علیہ السلام کی نظر میں سکہ ہیں ان کی احادیث کو ثابت کر رہی، ان کی حجت کو ثابت کر رہی ہے، بطور مطلق ثابت نہیں کر رہی. جبکہ ہماری بحث بطور مطلق سکہ کے بارے میں ہے. جس طرح یاد ہے فإنه لا عذر لأحد من موالین فی التشکیک، کہ کوئی حرج نہیں، کوئی بہانہ نہیں ہمارے ماننے والا، ہم سے محبت کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے کہ وہ شک میں پڑے ان چیزوں کو روا عنا ثقاتنا، جو ان روایت کے بارے میں، ان حدیث کے بارے میں جو ہم سے ہمارے ثقہ افراد ہم سے روایت کرتے ہیں. قد عرفوا باننا نفاوضهم بسرنا، کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنے راز بتائے ہیں، نحملہ ایاہم الیہ، اور ہم نے ان کو ان ہمارے موالی و محبین کی جانب بھیجا ہے اور وادار کیا ہے. ٹھیک، اب اس سے قابل اشکال یوں ہے، یہ ہے کہ ثقاتنا، یہ فإن عنوان ثقاتنا اخص من عنوان ثقات ہے. ٹھیک ہے، ثقاتنا، ثقات چونکہ مضاف ہو رہی ہے ضمیر معرفہ کی جانب ہے، اس لیے کسب تعریف کرتے یہ معرفہ ہے، یعنی اخص ہونا. ثقات چونکہ بطور مطلق ہے، یعنی خاص قسم ثقہ مراد نہیں ہے، تو فرماتے ہیں یہ ثقات اخص سے عنوان ثقات، جبکہ ہمارے اہمیت مراد یعنی ہر قسم کا ثقہ تھا، نہ کہ مخصوص قسم کا ثقہ جو کہ امام علیہ السلام کی نظر میں بعض افراد ہیں. ولعل، اور شاید یہی، یعنی ثقات کا اخص ہونا ثقہ سے یتناول شیء خصوص الاشخاص المتعمدین لشخص الامام، فقط ان افراد کو جو قابل اعتماد ہیں امام علیہ السلام کی نظر میں، والمؤتمنین من قبلہ، اور امین ہیں امام علیہ السلام کی جانب سے، امین راز ہیں، امین حدیث ہیں. بس فلا يدل علی الحجت فی نطاق اوسع من ذالک، بس یہ حجت خبر واحد کو بطور مطلق ثابت نہیں کرتی، بطور موسع ثابت، بلکہ بطور مقید ثابت کرتی، فقط وہ افراد جو امام کی نظر میں قابل اعتماد و بھروسہ ہیں. یہ اشکال، جبکہ ہماری بحث بطور مطلق ہے. وفی روایات هذه الطائفة ما لا مناقشۃ فی دلالتها، اس قسم کی روایات کے اندر ایسی چیزیں جن کی دلالت میں کوئی اشکال نہیں، یعنی ان کے ذریعے سے ایسی افراد، یعنی روایات کا طبقہ بھی ہے کہ جو حجت خبر واحد کو ثابت کرتے ہیں. من قبل ما روا محمد بن عیسیٰ، جس طریقے سے محمد بن عیسیٰ کی روایت ہے، قال وقت قلت لابی الحسن رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کیا، جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، انی لا اکاد اصل الیک، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اصل ہو آپ کی جانب، کہ اسألک عن کل، یعنی ہونی چاہیے کوئی اصل آپ کی کہ میں آپ سے سوال کر سکوں عن کل ما یحتاج الیہ من معالم دیننا، ہر اس چیز کے بارے میں جس کی جانب میں دین کی تعلیمات میں سے محتاج ہوتا ہوں، ضرورت پڑتی ہے. کیا افا یونس بن عبد الرحمن ثقۃ، کیا آپ کی نظر میں یونس بن عبد الرحمن ثقہ ہے؟ اخذ عنہ ما احتاج الیہ من معالم دینی، اگر ثقہ ہے تو پھر کیا میں اس سے اپنے دین کی تعلیمات، دین کے ضروریات کو پوچھ سکتا ہوں، لے سکتا ہوں؟ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا نعم، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ ان کے ذریعے سے دلالت حجت خبر واحد ثابت ہو رہی ہے.
वलम्मा कान अल मुर्तकद फी ज़हन रावी। अब देखिए रावी जो शख्स है मोहम्मद बिन नसा, जो उसके जहन में जो तमर्कुज रखते हैं वो ये कि अन्न मनात तहवील वल वसद, जब इमाम से नाम फरमा रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि चूंकि ये इमाम की नजर में मुअस्सक हैं, इसलिए यानी उसके जहन में एक मेयार आ रहा है कि मेयार अख्ज़ रिवायात व अख्ज़ तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम सिका होना है, यानी काबिल सिका फर्ज से आप ले सकते हैं। वक़र्रहुल इमाम अला ज़ालिका दल्लल हदीस वला हुज्जत क़ब्ल वाहिद, और इमाम अलैहिस्सलाम का इकरार करना इस बात पर, यानी उसकी वसाक़त दलालत करता है, हदीस दलालत करती है कि खबर सिका हुज्जत है, यानी हुज्जत ख़बर वाहिद साबित हो रही है। ठीक है, उसके बाद फरमाते हैं कि गैर यानी लेकिन अन्न अदद रिवायात ताम्मत दलालतन अला हाज़ल मिनवाल ला यबलगु मुस्तवा तवातुर। अच्छा, फरमाते हाँ अभी तक ये साबित हुआ कि अक्सर जो रिवायत बयान की गई उनमें से कोई भी हुज्जत खबर वाहिद को साबित करेंगे, सिवाय चंद किस्म की रिवायत जिनमें से एक का इधर तज़किरा किया गया। ये इन रिवायात को देखते हैं तो हुज्जत खबर वाहिद साबित होती है, लेकिन क्या कहते हैं कि चूंकि हुज्जत खबर वाहिद खुद ज़न्नी सुदूर है तो उसके लिए उसको साबित करने के लिए ज़न्नी सुदूर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसको साबित करने के लिए भी अहादीस ज़न्नी सुदूर होंगी तो दौर लाजिम आएगा, तो कतई सुदूर होनी चाहिए, यानी तवातुर और हदीस मुतवातिरा होनी चाहिए। लेकिन ये हदीस जो जिनके जरिए से हुज्जत खबर वाहिद साबित हो रही है वो मुतवातिर नहीं है, ला यबलुगु मुस्तवा तवातुर की हद तक नहीं पहुंचते। क्यों? लिअन्नहु अददुन महदूदुन, क्योंकि इनका अदद अगरचे बेशतर है, 2 3 5 6 ज्यादा है, लेकिन तवातुर की हद तक नहीं पहुंचा जिनके जरिए से यकीन किया जा सके कि ये इमाम अलैहिस्सलाम सादिर हैं। नाम कद तबज़िलु इनायातुन फी तजमीअ मुलाहाज़ातिन। हाँ ये बात है, इस तरह फरमाते हैं बाज कराइन इस्तेमाल होते हैं जो उन कराइन को इनके साथ जब मिलाया जाता है, यानी देखिए अहादीस तो तवातुर को नहीं पहुंचती, इनके कराइन मिलाए जाते हैं तो तूजिबुल इत्मीनान शख्सिया, जो सबब बनते हैं कि शख्स को जाती इत्मीनान यकीन हो जाए कि बिसुदूर बाद हाद रिवायात कि ये बाज़ रिवायत सादिर हुए आइम्मा अलैहिस्सलाम से लिमज़ाया फी रिजाल सनद, चूंकि उनके अंदर खुसूसियात सनदी और दलालती पाई जाती है ना, विदाले किया जो रिजाल की बाकी जो दीगर खुसूसियात इनके अंदर पाई जाती है, ये खुद की कराइन है जो साबित करते हैं कि इत्मीनान पाया जाता है, इत्मीनान शख्सी और जाती कि इमाम अलैहिस्सलाम से यह हदीस सादिर हुई है। ये मरहला सुन्नत का पहला मरहला, पहला तरीक मुकम्मल हुआ। वह तरीकुल आखिर लिस्बात सुन्नत हो सीरत हो, खबर वाहिद को साबित करने का जो दूसरा तरीका है वो सीरत है, खबर वाहिद की हुज्जत को। अलबत्ता वो बयान कोई खबर वाहिद से मुराद खबर सिका है, वज़ालिक बितक़रीबैन, और इस सुन्नत की माफ की सीरत की 2 तबयीन हैं। इन दोनों तबयीन के जरिए से एक का नाम सीरत मुतशर्रिआ और दूसरी का नाम है सीरत उक़लाइया, दोनों के जरिए सीरत अलैहिस्सलाम साबित, दोनों से हुज्जत खबर वाहिद साबित होती है। अल-अव्वल पहली तबयीन, पहला बयान, अल-अव्वल अल-इस्तिदलाल बिसीरत मुतशर्रिआ, सीरत मुतशर्रिआ है, मुतशर्रिआ से मुराद कौन है? बिन अस्हाबिल अइम्मत अलैहिस्सलाम, आइम्मा अलैहिस्सलाम के साहब। अच्छा, उनकी सीरत किस चीज पर थी? आइम्मा अलैहिस्सलाम की सीरत असहाब आइम्मा की सीरत थी कि वो अलल अमल बि इखबार सिकात, वो सिका अफराद की रिवायात पर अमल करते थे, यानी अगर कोई सिका आदमी इमाम अलैहिस्सलाम की जानिब से बयान करके इमाम अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया शरई अहकाम के दायरे में, तो अमल करते थे, वो कोई मसला नहीं, छानबीन नहीं करते थे। वक़द तक़द्दम फ़िल हलक़त साबिक़त बयान तरीक़ इस्बात हाज़िही सीरत, और ये बात हल्के सानी में गुजर चुके किस तरह से ये सीरत साबित करती है। कमा तक़द्दम कैफ़ियत इस्तिक्शाफ़ दलील शरअन तरीक़ सीरत, जिस तरीके से ये भी बयान हो चुका है हल्के सानिया में कि किस तरह से दलील शरई काशिफ है सीरा से, सीरा के रास्ते से, यानी सीरा किस तरीके से दलील शरई को कश्फ करती है कि दलील शरई मौजूद है। सवाउन कानत सीरत उलाइकल मुतशर्रिअ अला मा ज़करना हो, चाहे यही सीरत हो जिस बिना पे उन शरात के बिना जिनको हम जिक्र किया कि बेवस्फ़ शरई,
یعنی صفت شرعی کے ساتھ یعنی امور شریعہ کے اندر او بما ہو اوقلا یا اس لحاظ سے کہ سیرت سے کر رہتے اوقلا ہو. الثانی دوسری تبین الاستدلال فی سیرت العقلاء عقلاء عالم کی سیرت کے علی التعویل علی اخبار ثقات ہے کہ وہ عقلاء عالم بھی بھروسہ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں ان افراد کی خبروں پر جو قابل ثقہ ہیں قابل بھروسہ ہیں جھوٹ نہیں بولتے ابالی نہیں ہے لا ابالی نہیں وذالک اور یہ کیوں ہے ذالک ان شأن العقلاء سواء فی مجال اغراض شخصیت تکوینیت. اچھا عقلاء کی شان چاہے ان کے ذاتی مقاصد کے اندر فرض کرے سفر کے معاملات سفر پر ہیں اور کسی سے راستہ پوچھ رہے ہیں اور سکا آدمی اگر وہ بتا رہا ہے کہ اس طرف آپ کا یہ راستہ ہے آپ کے مقصد کی جانب جانے والا وہ اعتماد کرتے ہیں. اور فی مجال اغراض تشریعت یا اغراض شرعی کے حدود میں اس پر بھی اعتماد کرتے ہیں. فرض کر کہتے ہیں کہ وضو اس طریقے سے کرنا چاہیے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام باقر علیہ السلام سے یا جعفر صادق علیہ السلام کے یوں وضو کرنا چاہیے تو اور وہ چند افراد ہیں یعنی خبر واحد والے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے وہ عقلاء عالم اس پر اعتماد کرتے ہیں. نمبر 3 وہ علاقات یہ نمبر 3 نہیں ہے یہ اس کی تفسیر ہے. اور علاقات العامرین بالمأمورین عامرین امر کرنے والے مولا مأمورین یعنی وہی مکلفین کہ یہ کیا ہے یہ سے شان العقلاء یہ کہ العمل بخبر ثقت ان تمام محدودات کے اندر ثقہ کی خبر پر عمل کرتے ہیں ولا اعتماد علیہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں. ہذا شان العام العقلاء یہ عمومی شان. اچھا عقلاء کے لیے عمومی شان کس طرح سے یعنی امور تکوینی اور تشریعی امور تکوینی ذاتی ہوں اگر تشریعی ہوں یا کسی دوسرے محدودہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں یوجب قریحتن یہ سبب بنتا ہے یہ عمومیت کا. وعادتا لو ترک العقلاء ولا سجیتہم معمولاً اگر عقلاء ترک کر دیتے یعنی خبر واحد پر خبر ثقہ پر عمل کرنے کو ترک کر دیتے اپنے طبیعت کے مطابق لا عملوا فی علاقاتہم اشارے تو حتماً خبر ثقہ پر عمل کرتے وہ اپنے ان محدود کے جو ان کا شارع کے ساتھ ہے یعنی عبد و مولا کا جہاں پہ تعلق ہے یعنی شرعی امور کے اندر حتماً عمل کرتے ولا اول اور بھروسہ کرتے علی اخبار ثقات قابل ثقہ آدمیوں کے باتوں پر فی تعین احکامی اپنے احکام شرعی کو معین کرنے میں اور فی حالت من هذا القبیل اس قسم کے حالت میں لو ان الشارع کان لا یقر حجیت خبر ثقہ اگر شارع اقرار نہیں کرتا حجیت خبر ثقہ کا یعنی یہ نہیں کہتا کہ اقرار نہیں کرتا کہ خبر ثقہ حجیت رکھتی ہے یعنی تو لتعین علیہ الرد عنہا. اچھا اگر تائید فرماتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی تائید سے اگر نہ تو اس کا ضروری ہے معین اشارے کو پر کہ حجیت خبر واحد سے منع فرمائے کہ حجیت نہیں آگے حفاظت اللہ کرا دی تاکہ اپنے غرض کو وہ محفوظ کر سکے. بس فعدم الرد حین اذن شارع کا حجیت خبر واحد سے نہ روکنا معنی ہوا تقریر ہو اس کا معنی ہے تقریر ٹھیک تقریر تائید و مؤدا و تقریر کا مفہوم کیا ہے الامضاء امضاء وہی سکوت. طلاب کرام عزیز آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.